عمران خان کس پر برہم ہوئے ہیں یہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس کے علاوہ مریم نواز کا دورہ چین، کیا وہ سرکاری دورہ تھا یا نجی دورہ تھا، اور چین نے اس کے بارے میں کیا کہا، یہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں عبدالغفار۔ علیمہ خان کی ملاقات ہوئی ہے عمران خان سے، اور انہوں نے باہر آ کر کیا کہا اور انہوں نے کیا کیا باتیں کی، یہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے انہوں نے جو اہم بات کی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ عمران خان کے بقول کہ وہ سخت ناراض ہیں کہ انہوں نے سول نافرمانی کے بیانیے کو صحیح طرح جو قیادت ہے اس نے بیان نہیں کیا، وہ ان پر سخت برہم ہے، یہ علیمہ خان نے کہا۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جو یعنی کہ ثانیہ میسے کیئر یعنی ڈی چوک والا ہے اس کو شہدا چوک ڈکلیئر کیا جائے، یعنی یہ بھی ان کا کہنا ہے۔ تو اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جو انہوں کو یعنی قیادت کو کہا گیا تھا کہ ان کو یعنی اسمبلی میں اور سینٹ میں صحیح طرح بیان کیا جائے، اور ان کو کہا کیا تھا کہ ہر پلیٹ فارم پر جو ہے اس کی آواز بلند کی جائے۔ تو علیمہ خان نے کہا کہ انہوں نے کہا ہے کہ جب یعنی کہ جس دور میں یعنی کہ جنرل ڈائر نے یہ واقعہ کیا تھا تو اس دور میں تو نہ کوئی میڈیا تھا تو نہ کچھ، تو پھر بھی وہ چیزیں سامنے آئی، یہ چیزیں بھی سامنے آ کر رہیں گی، اور یہ وہ ثانیہ ہے جسے بھلایا نہیں جا سکتا۔ تو یہ یعنی علیمہ خان جو ہے انہوں نے آ کر یہ باتیں بتائی ہیں، اور انہوں نے عمران خان کی یعنی کہ ناراضگی کا بھی اظہار کیا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے بشرا بی بی کے بارے میں جو یعنی کہ غلط بیانات دیے جا رہے ہیں اور ان کو غلط یعنی کہ غلط طور پر الزامات عائد کیے جا رہے ہیں اور بدنام کیا جا رہا ہے، اس کے بارے میں بھی عمران خان نے سخت تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ تو یہ یعنی علیمہ خان نے تازہ ترین بیانیہ جو ہے وہ ان کا تھا، اور قیادت کے بارے میں کہ انہوں نے یعنی کہ یہ جو سول نافرمانی کا انہوں نے کہا کہ اگر یعنی کہ یہ جو دو مطالبات ہیں کہ 26 نومبر کی انکوائری اور قیدیوں کی رہائی، اگر یہ نہ مانی گئی تو یعنی کہ بیرون ملک پاکستانیوں کو یہ کہا جائے گا کہ وہ جو ہے وہ اپنا جو ہے افراط زر یعنی کہ اپنا پیسہ جو ہے وہ یعنی کہ پاکستان میں نہ بھیجیں۔ تو یعنی کہ یہ جو بیانیہ ہے اس پر واضح طور پر یعنی کہ پی ٹی آئی کے جو قیادت ہے انہوں نے کیوں نہیں کام کیا اور واضح پیغام کیوں نہیں دیا، اور یہ یعنی علیمہ خان نے یہ چیز کو کھل کر بیان کیا ہے۔ اب وہ جو علیمہ خان نے یہ باتیں کی ہیں کہ وہ قیادت نے، تو قیادت پر اس وقت کتنا دباؤ ہے، کتنا پریشر ہے، اور کس حساب سے وہ چل رہی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے قیادت کی ایک کمیٹی بھی ہے جس کو تشکیل دیا گیا ہے کہ وہ یعنی مذاکرات کرے گی۔ تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ مذاکرات جاری ہوں اور انہیں یقین دہانی کرائی گئی ہو کہ اس معاملے کو آپ تیزی کے ساتھ اس بیانیے کو سول نافرمانی کے بیانیے کو آپ تیزی سے نہ آگے بڑھائیں، ہم آپ کے ساتھ مذاکرات کرتے ہیں، یا مذاکرات اندر خانہ چل بھی رہے ہوں۔ تو مگر علیمہ خان جو ہیں وہ آخر وہ بھی عمران خان کی طرح ان کے اندر خون دوڑتا ہے، تو عمران خان کا رویہ بھی تقریباً جس معاملے پر وہ ڈٹے ہوئے ہیں وہ آج تک وہیں ڈٹے ہوئے ہیں۔
تو علیمہ خان نے بھی وہ آ کر کھل کر بیان کر دیا ہے. کچھ جو یعنی کہ قیادت ہے وہ تھوڑا احتیاط سے اور اعتدال سے کام لیتی ہے. تو یہ ہے پوزیشن پی ٹی آئی کی. اور آج کی جو تازہ اپڈیٹ تھی علیمہ خان کے حوالے سے، عمران خان کے حوالے سے. 26 نومبر کے بعد بشرا بی بی کی یہ تفصیلی ملاقات جو عمران خان سے ہوئی ہے، تو اس میں یعنی علیمہ خان کی بھی اور بشرا بی بی کی بھی ملاقات ہوئی. اور یہ ملاقات جو توشہ خانہ 2 ہے اس میں وہ پیش ہوئی ہیں. اور یہ کچھ روز پہلے تو یعنی کہ ضمانت ریجیکٹ، گرفتاری کی ٹیمیں روانہ، یعنی کہ نیب کی ٹیم روانہ ہو گئی اور وارنٹ گرفتاری جاری ہو گئے. اب وہ پشاور سے آئی ہے اور وہ آ کر انہوں نے ملاقات کی ہے اور وہ توشہ خانہ 2 میں پیش ہوئیں. اور انہیں جو یعنی کہ بیان جو ہیں اس میں جو سوالات ہیں وہ یعنی دیے گئے. اور اس کے بعد انہوں نے تفصیلی ملاقات کی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ کوئی 5 گھنٹے ملاقات ہوئی ہے، کوئی کہتے ہیں 6 گھنٹے ملاقات ہوئی ہے. تو پھر وہ یعنی ملاقات کر کے روانہ ہو گئی. تو یہ جو گرفتاری وارنٹ تھے، وہ جو نیب کی ٹیمیں تھیں، اب وہ کہاں گئی؟ اب انہوں نے کیوں نہیں گرفتار کیا؟ تو یہ جو نظام ہے سارا، یہ نیب ہو، عدالتیں ہوں، یہ ساری ایک ہی آرڈر سے چل رہی ہیں. جب وہاں سے آرڈر آتا ہے تو سب چیزیں ایکٹیو ہو جاتی ہیں. جب آرڈر جو ہے وہ آتا ہے کہ بھئی ڈی ایکٹیو، تو وہ ساری چیزیں ڈی ایکٹیو. تو یہ کوئی نظام جو باقاعدہ ہے کہ وہ خود مختاری سے کوئی نظام چل رہا وہ نہیں ہے. تو یہ یعنی تفصیلی ملاقات میں انہوں نے جو ہے وہ سارا کچھ جو ہے عمران خان کو تفصیل سے ڈیٹیل سے بتایا ہوگا. اور یہ بھی یعنی اتنی تفصیل سے ملاقات کا کرایا جانا، یہ بھی یعنی کہ ایک یعنی کوئی پیش رفت کا یعنی پیش خیمہ کہا جا سکتا ہے. وزیر اعلیٰ مریم نواز کے ساتھ جو وفد گیا ہے، لوگ بھی ساتھ گئے ہیں، تو وہ وہاں چین کے یعنی کہ ایک ایئر فورس کا جو طیارہ ہے وہ ان کو لے کر گیا ہے. اور وہاں یعنی بتایا یہ جا رہا ہے کہ وہ سرکاری دورے پر ہیں، مگر وہ ایک نجی قسم کا دورہ ہے. مختلف اینکر کا یہ بیان ہے کہ نجی دورہ ہے. اس کے علاوہ جو یعنی چائنا ہے، انہوں نے ایک بڑی یعنی کہ جو سلائیڈیں ہوتی ہیں، بڑی یعنی سکرینیں ہوتی ہیں، ان پر کیا لکھا ہے؟ انہوں نے کہا ہے کہ ایک وفد نجی دورے پر ایک وفد ہے جو نون لیگ کا وفد ہے، وہ یعنی نجی دورے پر آیا ہے. وہ ایک بڑی سکرین پر انہوں نے بتایا. یہ نہیں کہا کہ کوئی پنجاب کی وزیر اعلیٰ سرکاری دورے پر، اور پھر وہ سرکاری دورہ کس قسم کا ہے وہ کوئی نہیں ہے. انہوں نے بتایا کہ نون لیگ کا ایک وفد جو ہے ان کو ہم ویلکم کرتے ہیں. تو وہ جو بڑی ایک سکرین ہے ان پر 2-3 جگہ یہ لکھا ہوا ہے. اور وہ یعنی کہ وہ آپ کے سامنے یہ دکھایا جا رہا ہے کہ یہ یعنی چائنا نے بھی اس کی تصدیق کی ہے کہ وہ ایک مسلم لیگ کا ایک وفد آیا ہوا ہے. تو یہ یعنی کہ سرکاری کے نام پر جو قوم کی دولت ہے وہ کھلے عام لٹائی جا رہی ہے. اور یہی یعنی کہ نون لیگا جو ہے یہ شروع سے ہی وتیرہ رہا ہے کہ ان کو کوئی وہ نہیں ہوتا کہ یہ احساس کہ یہ سرکاری یا نہ سرکاری. یہ تو وہ لوگ ہیں جو یعنی کہ ہسٹری رہی ہے کہ کھانے کے لیے بھی طیارہ چلا جاتا تھا، کہ کوئی کھانا کے لیے کوئی چیز چاہیے تو باقاعدہ طیارہ کھانا لے کر بھی آتا رہا ہے. یہ ہسٹری میں باتیں موجود ہیں. تو یہ جو دورہ ہے سرکاری ہو یا نجی، ان کو کیا، ان کو تو یعنی کہ عوام کی دولت جو ہے ان کا کوئی یہ نہیں ہے کہ اس کا استعمال کیسے کرنا ہے. تو اس دعا کے ساتھ اجازت دیجیے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر فرمائے، پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرمائے، اور سرحدوں پر جو ہمارے جوان مامور ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شاد و آباد رکھے، کیونکہ جب ہم سو رہے ہوتے ہیں وہ جاگ رہے ہوتے ہیں. اللہ حافظ.